نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی کہ بے شک یقیناً یہی بات ہے، انما حاصل کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ ہر قسم کا لوث، ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے تم سے اے اہل بیت، اور پاک کر دے تمہیں خوب پاک کر دے. جسے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. حضور کے اہل بیت یعنی گھر والے. اہل بیت کے اطہار میں سب سے پہلے حضور کی ساری بیویاں آتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی وہ مومنوں کی مائیں ہیں، کے گھر والے. اس کے بعد حضور کی آل اطہر اولاد پاک ساری آتی ہے. حضور کی 4 بیٹیاں، 3 صاحبزادے آتے ہیں. حضور کے ارشاد علی کے مطابق حضرت مولا علی بھی اس میں شامل ہیں. پھر سیدہ خاتون جنت سے جو مولا علی کی اولاد ہے وہ ساری اس میں شامل ہے. امام حسن، حسین، دیگر بھائی بہن، ان کی نسل چلی آتی ہے. سارے کے سارے اللہ کے پیارے. لیکن ان میں سے ایک خاص ہستی ایسی ہے جس کو حضور نے فرمایا اوروں کی نسل جو ہے وہ مردوں سے، بیٹوں سے چلتی ہے، بے نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلتی ہے. فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے نام حسن نام حسین ہیں. فرماتے یہ میرے نواسے بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں. میری نسل جو ہے وہ علی کی پشت سے چلی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے. آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم جل شانہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور 3 بیٹے عطا کیے. 4 صاحبزادیوں میں سے 2 صاحبزادیاں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں، ایک کے بعد دوسری. ایک صاحبزادی کا وصال ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے. پیارے آقا کریم نے اسی ایک بیٹی کا نکاح دے دیا. ان کا جب وصال ہوا پھر بہت روئے کہ میرا رشتہ حضور کے ساتھ تھا، میرے گھر حضور کے ساتھ شادی تھی. آقا ایسا ہونا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کو دے دیتا، اتنا پیار تھا عثمان کے ساتھ. ذوالنورین کہتے ہیں ان کو، 2 نوروں والے. ان کے گھر سے 2 نور ان کے گھر میں. تاہم سب سے چھوٹی بیٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھی ان سے پیار ہے، اور حضور کے بعد ان سے بھی بہت فیض چلا ہے. آپ کا دنیا میں تشریف لانا نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے. 5 سال کی عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور 11 ہجری 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا. کم عمر میں ہی وصال ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا، ربیع الاول میں
آپ فرماتی ہیں اتنا صدمہ پہنچا ہے مجھے، اور یہ صدمہ دنوں کو پہنچتا وہ راتیں بن جاتی، اور اس کے بعد 6 مہینے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے 6 مہینے ان کو کبھی مسکراتا نہیں دیکھا، کسی نے ان کو مسکراتا نہیں دیکھا، 6 مہینے حضور کے غم میں ہی رہی۔ اہل بیت اطہار سے آقا علیہ السلام کو بہت محبت تھی ان کے ساتھ۔ جب کہیں تشریف لے جاتے باہر شہر سے، سب سے آخر میں بیٹی سے ملاقات کر کے تشریف لے جاتے، جب باہر تشریف لاتے سب سے پہلے بیٹی کو آ کر ملتے، کسی اور کو ملتے۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کے پاس تشریف لاتی گھر میں، آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کرتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، روایت میں ہے پیشانی کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ حضور تشریف لے جاتے بیٹی کے گھر، وہ بھی ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی، اس کا ہاتھوں کا بوسہ دیتے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا ان اللہ عز و جل قد فاطمہا و ذریتہا من النار یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی کو اور ان کی اولاد کو قیامت کے روز دوزخ سے آزاد کر دیا، آگ سے آزاد کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے۔ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہت سے فضائل ہیں جو روایات یا حدیث میں موجود ہیں۔ میں کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ومن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ یہ روایت دوسری روایت میں آتا ہے یریبنی ما ارابہا، جو شے اس سے ناپسند ہے مجھے بھی ناپسند ہے، جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے مجھے ناراض کرتی ہے۔ یوزینی ما آذاہا، جو چیز اس کو اذیت دیتی ہے بیٹی کو مجھے بھی اذیت دیتی ہے۔ اس طرح دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے دوسرے باق میں ہے، فاطمہ تو سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ بیٹی جو ہے اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ شرم و حیا اس قدر تھا، کہتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا کہو مہر نے، ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام ایک روز صحابہ سے فرماتے ہیں، بھلا یہ تو بتاؤ کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ عورت کی خوبی کس چیز میں ہے؟ عورت اس طرح زیادہ بہتر ہے۔ اب سب خاموش ہیں، جواب نہیں دیتے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جواب آتا بھی ہوتا تو کہتے حضور آپ جانیں یا اللہ جانے، مانا کہ آپ بہتر جانتے آپ بتا دیں۔ سب خاموش ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر چلے گئے، جا کے سیدہ سے کہا کہ حضور نے آج یہ بات فرمائی ہے، تو جواب نہیں آیا۔ نہیں، جواب یہ ہے عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کبھی غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد اس کو نہ دیکھے۔ عورت کی خوبی یہ ہے، بہتری یہ ہے، اچھی عورت وہ ہے، نہ وہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھے۔ تشریف لائے تو مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے بتایا حضور یہ تجویز ہے کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے۔ آپ بات ٹھیک کہا ہے تم نے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے بتایا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر سیدہ خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی سیرت کو، کردار کو اگر اپنا لیں تو بہت انقلاب آ جائے۔ ہمارے ہاں بہت کمی اس بات کی ہے کہ ہم بیٹیوں کی، بہنوں کی پرورش اس طرح نہیں کرتے
کہ وہ ان کے رستے پہ چلتے ہوئے اسلامی کردار ادا کریں، ورنہ یہاں جو آج کل ہمارے ماحول میں ہر سال ایک طوفان اٹھتا ہے عورت مارچ کا، اس میں بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی جو دکھائی جاتی ہے وہ نہ ہوتی اسلامی ملک۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت مولا علی سے ہوا، وہ بھی شان والے ہیں، یہ بھی شان والی ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اگر آپ راستہ سمیت مجھے نکاح دے دیں، میرے ساتھ نکاح کر دیں بیٹی کا۔ میں کبھی مجھے حکم نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے بھی یہ سوال کیا، میں اجازت نہیں ملی۔ پھر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت علی باہر ملتے ہیں، بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، ان کہتے ہیں کہ اے علی یار تم جاؤ حضور سے جا کے سوال کرو فاطمہ کا نکاح آپ سے کر دیں۔ کہتے ہیں میں تو نہیں جاتا، جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ان کے کہنے پر مجبور کرنے پر چلے جاتے ہیں، جا کے کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے، تو حضور فرماتے ہیں اس لیے آئے ہو مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں، ہمارے پاس کچھ ہے؟ حضور ایک سواری ہے، ایک ڈھال ہے، ہمارے ڈھال کو بیچ کے آؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلال کو ساتھ بھیجا، بیچ کے کس کو دیے؟ عثمان غنی باہر ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ کیا جواب لے کے آتے ہیں، باہر ہیں کہ ڈھال بیچنی ہے، میں لے لیتا ہوں 400 درہم کی، دے دی، جاؤ اسے سامان گھر کا خرید کے لاؤ۔ سامان خرید کے لائے، عثمان غنی جنہوں نے پھر وہ ڈھال بطور تحفہ پھر پیش کیا، یہ پھر آپ کی۔ آقا علیہ السلام نے نکاح پڑھایا اور یہ بہترین جوڑا تھا۔ قرآن کریم کے روح سے مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ 4 شادیاں ایک ٹائم میں کر لے۔ حضرت علی نے ایک شادی کا پروگرام بنایا، دوسری شادی کا، تو سیدہ خاتون جنت نے اپنے ابا جان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ نے منع کر دیا حضرت علی کو کہ علی فاطمہ کو ہوتے تم نے اور نہیں نکاح کر سکتا، یہ قانون بھی حضور منانے والے ہیں، فاطمہ کی موجود میں اور نکاح کی اجازت نہیں، سیدہ فاطمہ کے بعد پھر اور نکاح کی۔ یہ عظمت و شان ہے ان کی۔ اور آج 3 رمضان ہے، 3 رمضان کو سن 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا سیدہ کو۔ ہاں ان کی یاد منانا، ان کے لیے ختم پاک کرنا، اظہار ثواب کرنا بہت عظمتوں کا باعث ہے، رحمت و برکتوں کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔